اچھی پیداوار کے لیے کھاد ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اس وقت کھادوں کی قیمتیں اس حد تک جا چکی ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کرتے کہ دی جانے والی کھاد کا تھوڑا سا حصہ بھی ضائع جائے۔ جب ہم نائٹروجنی کھادوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو برانڈ ہمارے زمیندار دوستوں کے ذہن میں آتا ہے اور استعمال کرتے ہیں وہ یوریا ہے۔ نائٹروجنی کھاد ایک ایسی کھاد ہے جو کہ بنیادی طور پر امونیا گیس کو کنڈینس کرنے کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ کو مکس کر کے تیار کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے جتنی بھی نائٹروجنی کھادیں ہم استعمال کر رہے ہیں ان میں ایک بہت بڑا پرابلم ان کی وولٹائلائزیشن ہے۔ وولٹائلائزیشن کا مطلب عام درجہ حرارت پر بھی کسی کھاد کا یا کسی چیز کا اپنی اصل حرارت کو برقرار نہ رکھنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کہ جو ہم نائٹروجنی کھادیں استعمال کرتے ہیں وہ عام درجہ حرارت پر بھی بہت جلدی اپنی اصل حالت کو تبدیل کر لیتی ہیں۔ خصوصاً یوریا کھاد جب دی جاتی ہے تو یا تو وہ ایویپوریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے یا وہ لیچ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایویپوریشن کے ذریعے فضا میں امونیا گیس کا اخراج ہوتا ہے اور آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ لیچ ڈاؤن ہونے کے سبب ایک تو زمین کی زرخیزی متاثر ہوتی ہے، دوسرا ہماری جو زیر زمین پانی ہے اس میں بھی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نائٹروجنی کھاد استعمال کرتے وقت 2 سے 3 نقطوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، کوشش کریں ہمیشہ نائٹریٹ بیسڈ نائٹروجنی کھاد استعمال کریں۔ نمبر 2، نائٹروجنی کھاد کو جب ہم استعمال کریں تو اسے جلد از جلد یا فوراً زمین مٹی کے اندر انکارپوریٹ کر دیں۔ سب سے زیادہ جلدی جو کھاد اپنی حالت تبدیل کرتی ہے وہ یوریا کھاد ہے۔ یوریا کھاد کی جو امونیا وولٹائلائزیشن پرسنٹیج ہے وہ 19.9% ہے۔ اس کے بعد جو یوریا امونیم نائٹریٹ کھاد ہے وہ تقریباً 10.8% اس کی امونیا وولٹائلائزیشن ہے۔ امونیم نائٹریٹ کی امونیا وولٹائلائزیشن 3% ہے۔ جو کیلشیم امونیم نائٹریٹ یا کین گوارا ہے اس کی جو امونیا وولٹائلائزیشن ہے وہ 1.8% ہے، جبکہ سب سے کم امونیا وولٹائلائزیشن جو ہے وہ کیلشیم نائٹریٹ کھاد کی ہے۔ یہ 5 کھادیں، کیلشیم نائٹریٹ، کیلشیم امونیم نائٹریٹ، امونیم نائٹریٹ، یوریا امونیم نائٹریٹ اور یوریا، یہ بنیادی طور پر 5 بڑے نائٹروجنی کھادوں کے برانڈ یا سورس ہیں، ان میں سب سے زیادہ امونیا وولٹائلائزیشن یعنی کہ سب سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ جلدی حالت کا تبدیل ہونا 19.9% وہ یوریا کا ہے، اور سب سے کم امونیا وولٹائلائزیشن جو ہے وہ جس کھاد کی ہے اسے ہم کیلشیم نائٹریٹ کہتے ہیں۔ اور تیسرا نقطہ وہ یہ کہ جن زمینوں کی پی ایچ لیول زیادہ ہوتا ہے، جن زمینوں کا پی ایچ زیادہ ہوتا ہے وہاں پر نائٹروجنی کھادوں کی وولٹائلائزیشن بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان زمینوں میں نائٹروجنی کھادیں جلدی امونیا گیس میں تبدیل ہو کر ضائع ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کھادوں کی بچت ہو، اس کی یوز ایفیشنسی بڑھے، اس کا استعمال بہتر کر سکیں، نمبر 1 نائٹریٹ بیسڈ کھادیں استعمال کریں، نمبر 2 نائٹروجنی کھاد دینے کے فوری بعد اسے سوئل میں زمین میں مکس کر دیں، انکارپوریٹ کر دیں، اور نمبر 3 کوشش کریں کہ اپنی زمینوں کی پی ایچ کو کم کریں۔